بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی حمد یہ قرآن پاک کا سب سے نمایاں مضمون ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا ہی اپنی حمد سے فرمائی۔ سورۃ الفاتحہ پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے الحمد للہ رب العالمین، تو قرآن پاک کی ابتدا حمد سے ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں متعدد صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حمد سے فرمائی ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، یہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا بھی ہے اور قرآن کی ابتدا بھی ہے۔ دوسری صورت جس کو اللہ تعالیٰ نے حمد کے صیغے کے ساتھ شروع فرمایا وہ ہے سورۃ الانعام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اور تیسری صورت جس کو اللہ تعالیٰ نے صیغہ حمد سے شروع فرمایا وہ ہے سورۃ الکہف، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور چوتھی صورت جس کو اللہ تعالیٰ نے صیغہ حمد سے شروع فرمایا وہ ہے سورۃ سبا، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ پانچویں صورت جو حمد سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائی وہ ہے سورۃ فاطر، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں جن کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حمد سے فرمائی، اور حمد قرآن پاک کا نمایاں مضمون ہے اور اس امت کی خاصیت ہے، اسی لیے اس امت کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائے، محمد اور احمد، دونوں کا مادہ اشتقاق حمد ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا عطا فرمایا جائے گا اس کا نام ہوگا لواء الحمد۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اول من یدعا الی الجنۃ الحمادون، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جانے کے لیے جن لوگوں کو بلایا جائے گا وہ حمادون ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا حمادون سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو حمد اس امت کی خاصیت بھی ہے، قرآن کا نمایاں مضمون بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے حماد اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔